بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کے بارے میں جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ جب یہ دنیا میں موجود تھا تو شریعت کے خلاف کون کون سے کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ حضرت امام حسین کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس بدبخت کا ہر کام میں ساتھ دیا اور اس کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا؟ دوستو، یزید وہ بدبخت انسان تھا جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دھبا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر انسان اس پر ملامت کرتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت انسان سیاہ دل والا، خاندان کی ذلت کے باعث نہایت ہی موٹا، بدنما اور کثرت سے شاعری کرنے والا انسان تھا۔ یہ بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، شرابی، بدکار، بے ادب اور صحابہ کو شہید کرنے والا بدبخت انسان تھا۔ اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ یزید بدبخت انسان 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرعی نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا انسان تھا۔ سود کو اعلانیہ کرنے والا بدبخت تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے ہی مسلمانوں سے ہی غداری کرتے آئے ہیں۔ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دیا تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی مسلمان تھا۔ قرآن کے عالم تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے اور حج کرنے والے لوگ تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، اور جو شخص میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں 60 ہجری کے آغاز اور اس میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں ان صحابی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے معاویہ کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو تعلیم کے لیے ایک بہترین استاد عمر مخصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ یہ آدمی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور عاشق رسول بھی تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و شوکت بتائی۔ استاد کی محنت رنگ لائی۔ جب معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا تو آتے ہی اس نے واقعہ کربلا کی تحقیق شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر اذیت پہنچائی۔ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور خود منبر پر بیٹھ کر بولنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجا، اور پھر کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا۔ اس کے نفس نے اس کو برباد کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا اور اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے، اور وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر لوگوں سے ہم کلام ہوا اور کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ میں ایسی حکومت پر تھوکتا ہوں جس کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا گیا ہو۔ اسی خاندان نے امام حسن کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو انتہائی گھٹیا، ذلیل اور بدکار انسان تھا۔ اس کی موت اتنی دردناک ہوئی، کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بڑے بڑے جرائم میں سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے
مسجد نبوی کے اندر بہت سارے صحابہ کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھائی جا سکی، نہ اذان ہوئی۔ یزید کے دور میں ہی خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہی حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں حکم دیا کہ امام حسین، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ میری بیعت لیں، اور اس نے حکم دیا کہ اگر یہ سب میری بیعت لینے سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید نے 5000 شامیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید کی موت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یزید کی موت 64 ہجری میں ہوئی۔ یہ ناگہانی موت مرا۔ یہ رات سویا اور صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس بدبخت کی موت ہوئی، یہ ایک خیمے میں تھا۔ گدھ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش نوچتے رہے۔ اس کی لاش سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ پاس کھڑے لوگ بھی بھاگ گئے۔ بڑی مشکل سے ایک گھڑا کھودا گیا اور اس کو دفن کیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو نشان عبرت بنا ڈالا۔ لوگ اس کی قبر پہ پتھر مارتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کی آنتیں جلتی تھیں۔ اس کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ جب بھی وہ پانی پیتا، یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا۔ اس کی پیاس کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ اس سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی حکیم بھی جب پاس آتا، ناک منہ لپیٹ کر آتا۔ اس کو مہنگے مہنگے عطر لگائے جاتے، لیکن اس کی بدبو ختم نہ ہوتی۔ لوگ کہتے تھے کہ یزید کی یہ بیماری کی وجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھنا ہے۔ یزید کی قبر دمشق میں موجود ہے، لیکن وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس قبر کی حالت بہت خستہ ہے۔ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں اور قبر کی چھت گرنے کے ڈر کی وجہ سے آگے کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو زیادہ معلوم بھی نہیں۔ دوسری طرف ہمارے پیارے نبی کے لاڈلے نواسے کا روضہ مبارک کس طرح چمکتا ہے۔ امام حسین کا روضہ مبارک کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ابو سعید خضری فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیات اتریں، اے محبوب فرما دیجئے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی۔ پھر بڑی عاجزی سے اللہ سے دعا کیجئے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے پیارے نبی سے بے انتہا محبت ہے، اور ان کی آل سے بھی۔ جس نے ان کو تکلیف دی، ان کے لیے 2 جہانوں میں صرف عذاب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں اور فیملی میں شیئر بھی کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔